غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ مجلس پاک سلطان الاولیاء قندیل سمدانی محبوب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ممبرا کی سرزمین پر میں آپ کے سامنے حاضر رہا، اور جلسہ بھی تھا غوث پاک کا ہی۔ پھر سال بھر کے بعد برابر یہی ایام تھے، زمین تھوڑی بدلی ہوئی لگتی ہے، لیکن ممبر پر موجود علماء بھی وہی تقریباً مجھے نظر آتے ہیں، اور سامنے کے چہرے بھی پہچانے نظر آتے ہیں، اور جلسہ بھی وہی ہے۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ۔ سال بھر گزر گیا ممبرا میں خطاب کر کے آپ کے پاس سے رخصت ہوا، اس بیچ میرا آنا جانا ہو نہ سکا، لیکن اس 1 سال بھر کی مدت میں ممبرا والے میں سے کوئی ایک بات بھی بتا دے، کیا کوئی میرے پچھلے بیان سے آج بیان کرنے کے بیچ کا جو سال گزرا ہے کوئی فساد ہوا ہے، یا کوئی کرفیو لگ گئی ہے، یا کوئی فتنہ ہو گیا ہے، یا لوگوں میں کوئی بھڑکنے والے معاملات ہوئے ہیں، کسی کے پاس کوئی رپورٹ آئی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو میں یہ بات خاص طور پر ڈپارٹمنٹ والوں سے کہہ رہا ہوں، جن کو ہمارا نام لے لے کر کے ہی اتنا ڈرایا گیا ہے کہ جلسہ ہوتے ہی ان کے ہاتھ پیر الگ انداز میں رکھتے ہیں، کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مولوی آئے گا ابھی بھڑکائے گا اور ممبرا میں پوری آگ لگ جائے گی۔ میاں سال بھر پہلے کی رپورٹ بھی آپ کے پاس ہے، سال بھر پہلے بھی اسی جگہ سے خطاب ہوا اور آج پھر خطاب کرنے آئے۔ ان سے میں کہتا ہوں کچے کان نہ رکھیں، اچھی رپورٹ لیا کریں، اچھی رپورٹ لیا کریں۔ ہم غوث اعظم کے دربار کے کتے ہیں، ہم فتنہ و فساد مچانے یا آتنک اور دہشت پھیلانے نہیں آتے۔ ہم کو جو بولنا ہوتا ہے وہ خفیہ سرنگوں میں نہیں کھلے میدان میں بولتے ہیں۔ ہماری کوئی خفیہ میٹنگیں نہیں ہوتی، ڈھکی چھپی پلاننگ نہیں ہوتی۔ غوث پاک کے دربار کے کتے ہیں، کھلے عام بول رہے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد وقت اپنے وقت کے عبقری عالم دین ہے، لیکن ان کا بھی حال یہ تھا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے تھے اور لکھتے تھے، اور پھر اپنی نسبت پر یہ فخر بھی کرتے تھے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ارے ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ ہم ہندوستان میں ہیں، غوث اعظم کے دربار کا پہرا دے رہے ہیں، لیکن صاحب کسی کو تکلیف ہے تو میں ان کو ایک بات بتا دوں، تھوڑی بہت آواز ہماری اونچی ہوتی ہے اس لیے کہ جس دربان کے ہم کتے ہیں اس طرف اگر کوئی انگلی اٹھائے گا بھونکے کے نہیں، پھاڑ کھانے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کتے کا کام ہی ہے، وہ دربان کے دروازے پر ہوتا ہے اور وہ نگرانی کے لیے ہے۔ ہماری زبانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے رکھی گئی ہیں، ہماری زبانیں، ہماری زندگیاں اللہ کے ولیوں کی حمایت کے لیے رکھی گئی ہیں، اور اگر ان کی حمایت میں نہ بولیں تو پھر کیا دھوتی کرتے والوں کے لیے بولیں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ اسٹیج ادھر بھی لگتے ہیں ادھر بھی لگتے ہیں،
آپ چاپلوسی کسی اور کی کرتے ہیں اور ہم تعریف کسی اور کی کرتے ہیں. آپ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر آپ موجودہ حکومت جو بھی موجود ہے اس کے سکوں پر اور ان کے عہدے پر اور ان کے منصب پر دیکھ کر کے آپ بات کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم فقیروں کی عادت یہ ہے، ہم برسوں پرانے آبا و اجداد سے غوث اعظم کے ہی دربار میں ان کے ہی غلام ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. ہمارے ہاں نسبت پر فخر کیا جاتا ہے. اور کیسی نسبت پر؟ ارے ہمارے وقت کا مجدد جب اس بات پر فخر کرتا ہے، یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یہ بھی نہیں کہا ڈائریکٹ غوث پاک آپ سے ڈائریکٹ مجھے نسبت ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یا غوث آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، آپ کے دروازے سے آپ کے کتے کو نسبت ہے، اور آپ کے کتے سے مجھ احمد رضا کو نسبت ہے. تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. کیا بہترین فارمولہ دیا ہے ڈرنے والوں کے لیے ہی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. جو خوف کھایا کرتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. سگ فارسی لفظ ہے اور کتے کو کہتے ہیں. کون سی نشانی والے سگ نہیں مارے جاتے؟ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو نہیں پکڑا جاتا. میونسپلٹی کی گاڑی بھی آتی کتوں والی، وہ انجیکشن مار کے جاتے ہیں یا کتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. بہت کتے اگر آوارہ ہو گئے کمپلینٹ کرو، کتوں کو اٹھا لے جائیں گے. لیکن ان اٹھا لے جانے والے کتوں میں اگر ایک بھی بیلٹ والا آیا تو چھوڑ دیں گے. کیوں؟ یہ پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، کسی کا پالا ہوا ہے. پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے قادری پٹا تیرا. غوث پاک کا یہ نسبت کا پٹا پڑا ہوا ہے. یہ الحمدللہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. ہمیں ظاہر سی بات ہے آج اسی بات پر فخر بھی ہے. لوگ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں حق بات کہنا اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے. لیکن اے نوجوانوں، اگر تمہیں اپنی نسبت پر یقین ہے کہ میرا پیر غوث اعظم جیسا ہے، میری نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں کیوں دبیں جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. عزیزان گرامی وقار، آج سلطان الاولیاء غوث الاعظم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے. جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سنیں. کرامات یہ اولیاء اکرام کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا. کرامت کیا ہے؟ ایسا محیر العقول کام، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا، عام انسان کی عقل میں نہ ہے. اللہ کے ولی سے صادر ہونے والا ایسا کوئی کام، اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن کرامت اولیاء کرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں. اولیاء کرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کرامت نہیں دکھائی جاتی، شریعت پر استقامت یہ ولایت کی علامت ہے. اگر وہ مضبوطی کے ساتھ ہر زمانے میں اپنے دین پر جمع ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. آج بھی ہماری قوم اولیاء کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی ہے. سنو، اللہ کا ولی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے. اولیاء کو انہی باتوں پر آج بھی لوگ پرکھتے ہیں. سوچتے ہیں کہ ابھی بابا آسمان پر اڑیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں، پانی پہ چل کے دکھائیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں. میں یہیں بیٹھا ہوں، اچانک میرے پاس پیسوں کا تھیلا کھول کے دے دیں، اللہ کے ولی ہوں گے. یعنی تم ایک جگہ بیٹھے رہو، حلوہ کھلانے والے بابا جس کو تم سمجھو گے اللہ کا ولی ہے. میرے عزیزوں، یہ جو چیزیں تم سمجھ بیٹھے ہو اللہ کے ولی کے لیے، یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی پاک کی شریعت پر کتنا قائم ہے، میرے نبی کے راستے پر کتنی مضبوطی سے جمع ہوا ہے.